ناظرین، مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے اور اس 1 سال میں پاکستان پوری دنیا میں نہ صرف اپنے دفاع کا لوہا منوا چکا ہے بلکہ اس مارکہ حق کی کامیابی کے بعد پاکستان نے سفارتی اور خارجی لحاظ سے بہت ساری کامیابیاں اپنے نام کی ہیں، جن کا اعتراف آج پوری دنیا کر بھی رہی ہے۔ جہاں ایک طرف پاکستان کی دفاعی، سفارتی اور خارجی کامیابیاں پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہیں، تو دوسری جانب پڑوسی ملک اور روایتی حریف بھارت کے لیے یہ تمام تر اچیومنٹس قہر بن کر ٹوٹ رہی ہیں۔ خاص طور پر مارکہ حق کا 1 سال یعنی 365 دن بھارت کے لیے دنیا بھر میں ہزیمت، ذلت اور رسوائی کا سبب بن رہے ہیں، جس کی سب سے اہم وجہ بھارت کے گودی میڈیا کی جانب سے ایسے جھوٹے اور بے بنیاد دعوے کرنا ہے جن میں سے کوئی ایک بھی ثابت آج تک نہیں ہو سکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص پاکستان کے لیے صرف دفاعی کامیابی نہیں بلکہ پاکستان کی بہترین حکمت عملی کے سبب، افواج پاکستان، پاکستان کی سفارتی اور خارجی محاذ، اس کے علاوہ پاکستان کی ذمہ دارانہ صحافت سمیت پوری قوم کے یکجا ہونے کی جیتی جاگتی ہم سب کے سامنے ایک مثال ہے۔ مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے سینئر افسران کے ہمراہ ایک اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ DGISPR نے مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر پوری قوم کو مبارکباد بھی دی اور یہ کہا کہ مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کو ہر محاذ پر عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ ہمارے ساتھ ماہر بین الاقوامی امور علی چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی چشتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ علی چشتی صاحب، سب سے پہلا سوال آپ کے سامنے میں یہ رکھوں گی، آج DGISPR کی جانب سے بڑی اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے، آپ کے خیال میں سب سے اہم پیغام انہوں نے اس پریس کانفرنس میں کیا دیا آج؟ جی تھینک یو۔ پہلے تو پورے ملک کو مارکہ حق پہ مبارکباد۔ آف کورس 1 سال پہلے ہم نے پاکستان کی سب سے بڑی جنگ جیتی اور آف کورس اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمارا ملک کہاں سے کہاں چلا گیا۔ پورے بول کے سننے والوں کو مبارک اور آف کورس پورے پاکستان کو مبارکباد۔ DGISPR نے جو آج سب سے اہم پیغام یہ تھا کہ پاکستان غرور نہیں کرتا اپنی جیت پہ۔ پاکستان جو ہے وہ پاکستان ہے جو کہ تیار ہے، جو پاکستان وہ ہے کہ اگر آپ ایک حملہ کرو گے تو پاکستان جو ہے وہ اب اس بار جو ہے وہ 10 حملے کرے گا۔ اور آئی تھنک دا رولز آف دا گیمز جو بتا دیے گئے آج DGISPR کی طرف سے، نہ صرف ہندوستان کو بلکہ افغانستان کو اور کسی بھی پاکستان کے دشمن کو، کہ جو بیٹھا ہے کہ اگر آپ کی میلی آنکھ سے آپ نے دیکھا تو وہ آنکھ نکال لیں گے۔ اور میرے خیال سے انہوں نے بالکل ہی واضح کر دیا آج کہ پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ پاکستان کی انٹینشنز بائی دا وے پیس ہے، ہمیں سارے نیبرز کے ساتھ بات چیت کے ساتھ رہنا ہے اور لانگ ٹرم پاکستان چاہتا ہے کہ انڈیا سے بھی بات چیت ہو، افغان طالبان سے ہم بات چیت کر رہے ہیں اور یہ خطے میں امن پیدا ہو۔ لیکن آف کورس پاکستان نے یہ بھی کہا کہ جو دہشت گردی ہے پاکستان میں وہ ہندوستان کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اور اگر کوئی ایک اور چیز کہ اگر کوئی ایک اور فالس فلیگ آپریشن ہندوستان میں ہوا ان کی لوکل پالیٹکس کی طرف سے اور انہوں نے حملہ کیا تو پاکستان اس بار جو ہے وہ پچھلی بار 6 جہاز یا 7 جہاز یا 8 جہاز کی بات ہوتی ہے اور ان کا جو نقصان ہوا آپ کو پتہ ہے 36 جگہوں پہ پاکستان نے ان پہ اٹیک کیا تھا اور ان کے جو ہے پاکستان کے ڈرونز جو تھے وہ دہلی کے قریب تھے۔ اس بار بات جو ہے وہ میرے خیال سے کوئی روک نہیں پائے گا، تو بالکل واضح بیان تھا پاکستان کی طرف سے۔ جی سر، یہ 1 سال جو گزرا جب سے مارکہ حق کا کارنامہ پاکستان نے انجام دیا، آپ کے خیال میں سب سے بڑی پاکستان کو کامیابی کیا ملی اور اسی 1 سال کے دوران پاکستان کے لیے چیلنج کیا رہا؟ سب سے بڑی کامیابی تو ہمیں یہ ملی کہ ایک عام پاکستانی کو جو میرے خیال سے وہ تھوڑا سا مایوس تھا میں سے پہلے، لیٹس بی ویری فیئر اباؤٹ دس، آئی تھنک اسے بہت ہی بڑا کانفیڈنس ملا کہ ہمارا جو ملک ہے کوڈ ٹیک آن، اور ہماری جو ملٹری ہے، آرم فورسز ہے، نیوی ہے، ایئر فورس ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہ ان پہ ایک بالکل ایک ایمان آیا کہ آف کورس کہ ان کے پاس نہ صرف کمپٹنسی ہے بلکہ انہوں نے وہ شو کر دی، تو ایک سیلف کانفیڈنس ایک پاکستانی میں آیا کہ ہمارا ملک کو ٹیک آن نہ صرف ہندوستان بلکہ اور بھی کسی دشمن کو جو ہم سے بڑا ہو۔
اور اس کے علاوہ آف کورس اس میں کامیابیاں اگر آپ دیکھے جائیں تو میں پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری آپ کو کھل گئی. اگر آپ نے دیکھا جائے تو لیبیا سے لے کے جو ہمیں آذربائیجان سے آرڈر ملے اور بھی دوسری، تو 10 سے 11 بلین ڈالرز کے ڈیفنس کانٹریکٹ پاکستان نے لیے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ اشفاق حسن صاحب دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. کیا سمجھتے ہیں اشفاق حسن صاحب، آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بڑی اہم پریس کانفرنس کی گئی، سب سے اہم اس میں پیغام آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ مارکہ حق کی جو کامیابی اس نے ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو کیا فائدہ پہنچایا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. آپ کا دوسرا سوال جو ہے اس کو پہلے میں ایڈریس کرتا ہوں کہ ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر آپ کو کیا فائدہ پاکستان کو پہنچا. پہلے تو بین الاقوامی سطح کے اوپر آ جائیں کہ جب تک مارکہ حق شروع نہیں ہوا تھا اس وقت ہم جیو پولیٹیکلی بالکل ہم گراؤنڈ زیرو پہ تھے. کوئی دروازہ ہم پہ کھلا ہوا نہیں تھا، کوئی لوگ ہمیں انٹرٹین نہیں کر رہے تھے. ایون آئی ایم ایف کے بھی ہمیں ترلے منتیں کر کے ہمارے پرائم منسٹر نے ایک ٹرانچ لی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جس سے ہم ڈیفالٹ ہونے سے بچے تھے. اور جیو اکنامکلی ہم بہت زیادہ بلیڈ کر رہے تھے اور یہ لگتا تھا کہ آج گئے کل گئے پرسوں گئے. اور ہمارے مقابلے میں جو ہمارا دشمن تھا اس کی ہر فورم پہ پذیرائی ہوتی تھی، سنی نہیں جاتی، پذیرائی ہوتی تھی. اگر ہم اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کوئی ایویڈنس دیتے تھے یا کوئی اس کے خلاف کلیم کرتے تھے، آواز اٹھاتے تھے، تو ہماری آواز کی بجائے اس کی آواز کو سنا جاتا تھا. پاکستان بھی انٹرنل ڈویژن کا شکار تھا. دیر واز اے لاٹ آف گلف بٹوین ڈفرینٹ ڈویژنس کے بیچ میں کافی زیادہ تھی. جب مارکہ حق شروع ہوا اس کے سٹارٹ سے بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ جو رویہ تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کا کہ دس از اور بزنس کا، کہ یہ ہمیں پیغام دیا گیا کہ بھارت کو رائٹ دے دیا گیا کہ وہ آپ کو سبق سکھا دے. لیکن جو ہی مارکہ حق ہوا الحمدللہ چیزیں جس طرح چینج ہوئیں، گول پوسٹ بھی چینج ہوئی. جو ان کا پہلوان تھا اس کو ہم نے 18 گھنٹے میں چت کر دیا. ایک نئی پار ایکویشن آئی ساؤتھ ایشیا میں، ایک نیا ملک ابھرا، ایک نیا پاکستان اس نے جنم لیا اور سب کچھ چینج ہوا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس سٹیٹمنٹ سے کہ نان آف آر بزنس سے ہم الحمدللہ وائٹ ہاؤس میں لنچ پہ پہنچے. وائٹ ہاؤس کے لنچ کے بعد ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنے. نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر سے ہمیں پھر اپ لفٹ کیا گیا، ہم نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر بنے. اور نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر سے ہم برج بلڈر بنے جب امریکہ اور ایران کی جنگ ختم کی، سیز فائر کیا اور 45 سالہ دشمنوں کو ایک میز پہ بٹھا دیا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو ہماری پوزیشن ہے آج الحمدللہ، آج مسلم امہ کی ہم امید ہیں، ہم ساؤتھ ایشیا کی ضرورت ہیں، ہم گلوبل ساؤتھ کی ریکوائرمنٹ ہیں. یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے گین کیا. اور پھر دیکھیں کہ غزہ میں اور بورڈ آف پیس میں جو ہمارا کردار ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو دنیا کا سب سے بڑا صدر ہے، طاقتور صدر ہے، وہ ہماری مارکیٹنگ کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ، ہر سٹیج پہ، ہر فورم پہ ہماری لیڈرشپ کی اور پاکستان کی جن الفاظ میں وہ مارکیٹنگ کر رہا ہے اس سے آپ کو بہت فائدہ پہنچا. آپ دیکھیں آپ روس کے بھی اتنے قریب ہیں، آپ کی یہ کامیاب ڈپلومیسی ہے کہ آپ روس کے بھی اتنے قریب ہیں، آپ چائنا کے بھی اتنے قریب ہیں، آپ امریکہ بھی اتنے قریب ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ ہم تینوں کے قریب ہیں. ہم نے سب کو بیلنس آؤٹ کیا، ہم ایران کو بیلنس آؤٹ کیا، ہم نے سعودیہ کے ساتھ بیلنس آؤٹ کیا. تو یہ ہماری سکسیس ہے. انٹرنیشنل لیول پہ ہر دروازہ ہم پہ کھلا ہوا ہے، ہر دنیا کا سربراہ ہماری تعریفیں کر رہا ہے. انٹرنل سطح پہ آ جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.